السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 4 کی پہلی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ پہلی ایپیسوڈ کا آغاز بالکل وہیں سے ہوتا ہے جہاں پر سیزن 3 کی آخری قسط کا اختتام ہوا تھا، یعنی کہ سلطان کے محاذ کے لیے ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ سمیت روانہ ہو جاتا ہے اور رستے میں ان پر کات لگا کر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ جب اس حملے کی خبر قبیلے والوں تک پہنچتی ہے تو وہاں سے حلیمہ خاتون، ارطغرل کا چھوٹا بھائی زلجان اور ہائمہ خاتون ان کا پتہ کرنے کے لیے جاتی ہیں، لیکن جب وہ جنگل میں پہنچتی ہیں تو وہاں پہ ان کو ہر طرف زخمی اور شہید سپاہی نظر آتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک سپاہی عارف طبیب کے پاس جا کر کہتا ہے کہ عارف بھائی سانس لے رہے ہیں، جس پر زلجان اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جلدی سے عارف بھائی کو اسٹریچر پر لٹا کر قبیلے کی طرف لے کر جاؤ۔ اسی دوران حلیمہ خاتون کو ارطغرل کا خون آلود خنجر ملتا ہے۔ خنجر کو دیکھ کے حلیمہ خاتون ایک لمحے کے لیے خیالات میں کھو جاتی ہیں۔ اسی دوران وہاں پر ہائمہ خاتون کو زخمی حالت میں بامسی نظر آتا ہے۔ بامسی کو دیکھنے پر ہائمہ خاتون اس کی طرف دوڑتی ہیں، جبکہ زلجان کو آواز دینے پر زلجان اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے۔ پہلے تو وہ سمجھتا ہے کہ بامسی شہید ہو چکا ہے، لیکن بعد میں بامسی اچانک سانس لینا شروع کر دیتا ہے اور وہ سپاہیوں کو کہتا ہے کہ سپاہیوں جلدی سے اسٹریچر لے کر آؤ اور اسے قبیلے کی طرف لے کر جاؤ، اور یوں جو زخمی حالت میں ہوتے ہیں ان کو قبیلے پہنچانے کے بعد ہائمہ خاتون اور حلیمہ خاتون وہاں پر ارطغرل کی تلاش شروع کر دیتے ہیں، اور زلجان ان سے کہتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو تلاش کیے بنا یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم زمین کا چپا چپا چھان ماریں گے، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑیں گے جہاں پر ہم اپنے بھائی کو تلاش نہ کریں، دنیا کی کوئی طاقت میرے بھائی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ قلعہ کارا چیسار میں کمانڈر آرس اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب ارطغرل کو میں نے پنجوں میں دبوچا تو وہ خوشی مجھے پہلے کبھی نہیں ملی، جس پر ایک سپاہی اسے کہتا ہے کہ یہ کارنامہ ایک ایسا سورما جسے تلوار بازی میں شہرت ہو وہی پورا کر سکتا ہے۔ یہ سن کر کمانڈر آرس آگے سے کہتا ہے کہ جس طرح ارطغرل نے میری تلوار کا مزہ چکھا ہے، اسی طرح سب ترک قبائلوں کے لوگ ہماری تلواروں سے مریں گے۔ اس کے بعد آپ چاودار قبیلے کے مناظر دیکھیں گے کہ وہاں پر اسلحان خاتون اپنے قبیلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ کام میں مشغول ہوتی ہیں کہ اچانک دو سپاہی ان کے پاس خبر لے کر جاتے ہیں کہ ارطغرل اور ان کے سپاہیوں کے اوپر گھات لگا کر حملہ کر دیا گیا ہے، اور جو ہمارے قبیلے کے سپاہی ارطغرل کے ساتھ سے وہ سب شہید ہو چکے ہیں، جس پر اسلحان خاتون ان سے پوچھتی ہیں کہ ارطغرل کہاں، ارطغرل کے بارے میں کیا خبر ہے، جس پر سپاہی کہتے ہیں کہ ارطغرل ابھی تک لاپتہ ہے، ہائمہ خاتون، حلیمہ خاتون اور زلجان صاحب ان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں، جس پر اسلحان خاتون کہتی ہیں کہ جلدی سے اپنے گھوڑوں کو تیار کرو، ہم بھی ان کی تلاشی میں مدد کرنے کے لیے ابھی قبیلے سے روانہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ حانلی بازار کا منظر دیکھیں گے جہاں پر امیر سعادت دین کوپیک کچھ کھانے میں مصروف ہوتا ہے کہ اس کا ایک سپاہی اس کے پاس آ کر اس کو بتاتا ہے کہ زلجان کے قبیلے کی طرف سے ایک قاصد آیا ہے، اور قاصد نے بتایا ہے کہ ارطغرل اور اس کے ساتھیوں پر حملہ ہو گیا ہے اور وہ اس جگہ گئے ہیں جہاں پر آرس نے پھندا لگایا تھا۔ انہیں اپنے سپاہیوں کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ بابر اور عارف صاحب کی تشویشناک حالت میں قبیلے میں واپسی ہو چکی ہے، جس پر امیر سعادت دین کوپیک اس سے بڑے تجسس کی حالت میں پوچھتا ہے کہ ارطغرل کا کیا بنا۔ جب اس پہ وہ سپاہی جواب نہیں دیتا تو امیر سعادت دین کوپیک پھر اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ارطغرل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، جس پر وہ سپاہی امیر سعادت دین کوپیک کو بتاتا ہے کہ ارطغرل ابھی تک لاپتہ ہے اور ارطغرل کے قبیلے والوں نے ارطغرل کی تلاشی کے لیے ہم سے مدد مانگی ہے، جس پر امیر سعادت دین کوپیک اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ اپنے سپاہیوں سمیت اس جگہ پر چلے جاؤ اور ارطغرل کی تلاشی شروع کر دو، اگر تو وہ مردہ حالت میں ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر زندہ حالت میں ملتا ہے تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کئی قبیلے میں لوگ معمول کے کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر اچانک وہاں پر ڈول بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے اچانک ڈول کی آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ زخمیوں کو لے کر قبیلے آ رہے ہیں۔ جب قبیلے والے ان کے قریب جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بابر اور طبیب عارف زخمی حالت میں آ رہے ہیں، جس پر سپاہی لوگوں کو دوسری سائڈ پر جانے کا کہتے ہیں۔ اچانک حلیمہ کی نظر زخمیوں پر پڑتی ہے اور وہ دوڑتی ہوئی بابر کی طرف آتی ہے اور بابر کو آ کے کہتی ہے کہ بابر اپنی آنکھیں کھولو، بابر اپنی آنکھیں کھولو، جس پر وہ ایک سپاہی سے پوچھتی ہے کہ ارطغرل کہاں ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر وہ پوچھتی ہے کہ اسحاق کہاں ہیں، تو ان کو یہ سپاہی بتاتا ہے کہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، جس پر وہ کہتی ہے کہ اب ان کا علاج کون کرے گا، کوئی بھی نہیں رہا۔ اس کے بعد وہ زخمیوں کو طبیب والے خیمے میں لے کر جاتے ہیں اور زخمیوں کے زخموں کو گرم پانی کے ساتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی دوران حلیمہ ایک بار پھر رونا شروع کر دیتی ہے۔
اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ خاتون اور ہائمہ خاتون ارطغرل کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں اور وہ وہاں پر ذوالجان بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران امیر سعادتین کو پیک کی طرف بھیجے گئے طبیب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حلیمہ ان کو کہتی ہے کہ میں بابر کے پاس رہوں گی، جس پر وہ طبیب کہتے ہیں کہ اے لڑکی، یہ کام طبیبوں کا ہے، ہمیں ان کی دیکھ بھال کرنے دیں اور آپ یہاں سے باہر جائیں، جس پر حلیمہ انہیں کہتی ہیں کہ خدا کے لیے یہ بتا دیں کہ بابر زندہ ہیں کہ نہیں، جس پر طبیب انہیں کہتے ہیں کہ ان کے زخموں کو سینے کے لیے ہمیں ان کے کپڑے اتارنا ہوں گے، لہٰذا تم کو یہاں سے باہر جانا ہوگا۔ حلیمہ کے اصرار کرنے پر وہ حلیمہ کو خیمے میں رکنے کی اجازت دے دیتے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کمانڈر آرس اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعہ کراچا حصار میں اپنی فتح کا جشن منا رہا ہوتا ہے، مگر اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ارطغرل ابھی لاپتہ ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک شراب نوشی کی محفل میں مصروف ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سورماؤں کے اعزاز میں یہ عالی شان مہکشی کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم سب کو دکھانے کے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں۔ پھر وہ سب کو وہ تلوار دکھاتا ہے جو ارطغرل سے چھین کر اس نے ایک صندوق میں بند کر کے رکھی ہوتی ہے۔ وہ تلوار دیکھنے کے بعد وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہم اس قیمتی اثاثے کو اپنے پاؤں تلے تلے روندیں گے، جس پر کمانڈر آرس کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور قلعے میں موجود تمام سپاہیوں سمیت کمانڈر آرس اس تلوار پر اپنے پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ارطغرل کا چھوٹا بھائی ذوالجان ابھی تک ارطغرل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران وہاں پر حلیمہ پہنچ جاتی ہے اور وہ ان کو بتاتی ہے کہ میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ بابر نے اپنی آنکھیں کھول دی ہیں، جس پر حلیمہ خاتون اسے پوچھتی ہے کہ اس نے ارطغرل کے بارے میں کچھ بتایا ہے، تو حلیمہ ان کو آگے سے کہتی ہے کہ نہیں امی جان، اس نے صرف اتنا بتایا ہے کہ ارطغرل زخمی تھے اور ہم نے اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ ان کو کہیں بھیج دیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ سپاہی اس کو کہاں لے کر گئے ہیں۔ اس پر حلیمہ خاتون سے کہتی ہیں کہ امی جان، اگر ان ظالموں نے ارطغرل کو شہید کر دیا ہوا تو کیا ہوگا؟ جس پر حلیمہ خاتون کو ہائمہ خاتون کہتی ہے کہ بیٹی تسلی رکھو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اب حانلی بازار کے مناظر دیکھیں گے، جہاں پر امیر سعادتین کوپیک کا سپاہی کوکتوک امیر سعادتین کوپیک کے پاس یہ خبر لے کر آتا ہے کہ کائی قبیلے میں مامور ان کے طبیب کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ بابر اور ارطغرل دونوں زندہ ہیں، تاہم ان کو حملہ کرنے والے ڈاکوؤں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ امیر سعادتین کوپیک اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ ارطغرل کے بارے میں کوئی خبر انہوں نے بتائی ہے، جس پر سپاہی کوکتوک اسے کہتا ہے کہ وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ ارطغرل کو زخمی حالت میں 2 سپاہی وہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے، جس پر امیر سعادتین کوپیک بڑی خوشی سے دل میں یہ کہتا ہے کہ آرس نے یہ کام بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا ہے اور اس نے کوئی خبر بھی نہیں چھوڑی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے سپاہی نورگل، جو کہ سلطان علاؤالدین کے پاس پہلے ہی اپنے کچھ سپاہی لے کر مشن پر جا چکا ہوتا ہے۔ سلطان علاؤالدین اسے اپنے پاس بلواتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ ارطغرل پر اور سپاہیوں پر رستے میں گھات لگا کر حملہ کر دیا گیا ہے، جس پر نورگل سلطان علاؤالدین سے پوچھتے ہیں کہ حضور، مجھے اس کی اطلاع نہیں ملی، یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ جس پر سلطان علاؤالدین اس کو بتاتے ہیں کہ ابھی تک یہ تو خبر نہیں پتہ چل سکی کہ حملہ کس نے کیا ہے، مگر اتنا معلوم ہوا ہے کہ بدقسمتی سے زیادہ تر سپاہی شہید ہو چکے ہیں۔ جس پر سپاہی نورگل کہتا ہے کہ کوئی زخمیوں کے بارے میں خبر، جس پر سلطان علاؤالدین اس کو بتاتے ہیں
کہ صرف 2 زخمی حالت میں ملے ہیں، ایک بمسی اور دوسرا طبیب عارف۔ جس پر نورگل اسے ارطغرل کے بارے میں پوچھتا ہے تو سلطان علاء الدین اس کو بتاتے ہیں کہ ارطغرل ابھی تک لاپتہ ہیں اور قبیلے والے ان کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سلطان علاء الدین سپاہی نورگل کو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے سپاہیوں کو واپس لے کر قبیلے میں جاؤ اور مجھے جا کر اس سارے واقعے کی تحقیقات کر کے خبر دو کہ یہ حملہ کس نے کروایا اور اس کے پیچھے منصوبہ بندی کس نے کی تھی۔ جس پر سپاہی نورگل فوراً وہاں سے واپسی کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صبح کا وقت ہو چکا ہے اور ارطغرل کے قبیلے والے حلیمہ خاتون، ہائمہ خاتون اور ذوالجان تینوں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اسی دوران ان کو ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ ہمیں کچھ فاصلے پر ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے، جس کو سننے کے بعد وہ سارے اس کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو ایک لاش جلی ہوئی نظر آتی ہے جس کو وہ ارطغرل کی لاش سمجھتے ہیں، اور اس پر حلیمہ خاتون اور ہائمہ خاتون حیران و پریشان ہو کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، سیزن 4 کی ایپیسوڈ 1 کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ